بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم عمرۃ القضاء کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی عمرۃ القضاء یعنی وہ عمرہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی طرف جا کر وہ عمرہ کیا جو پہلی دفعہ گئے تھے تو حدیبیہ میں روک دیے گئے تھے. تو کفار سے معاہدہ ہوا تھا کہ اب آپ آئندہ سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے. تو اب یہ جو آئندہ سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال مکہ معظمہ عمرہ ادا کرنے گئے. اس کو اردو میں جیسا عمرہ قضاء کہتے ہیں، عربی میں جو ہے یہ آ کے بجائے ال استعمال کیا جاتا ہے آرٹیکل کے طور پہ، معنی ایک ہوتا ہے. تو عمرہ قضاء یا عمرہ القضاء. اچھا، اس نام کا سبب کیا ہے؟ اب اس میں کچھ اور ڈیٹیلز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس عمرے کو عمرہ قضاء بھی کہا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اس کے اور بھی نام ہیں. اچھا، قضاء کے جو معنی ہیں وہ فیصلے کے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے یہ فیصلہ یعنی صلح فرمائی تھی، اس لیے اس کو عمرہ قضاء کہا جاتا ہے. اس عمرہ صلح بھی کہا جاتا ہے اور عمرہ قصاص بھی کہا جاتا ہے. علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نام یعنی عمرہ قصاص زیادہ مناسب ہے ان کے نزدیک، علامہ سہیلی کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. حرمت والا مہینہ ہے بعوض حرمت والے مہینے کے، اور یہ حرمتیں تو عوض و معاوضے کی چیزیں ہیں. یعنی چونکہ آپ اس دفعہ نہیں گئے تھے اور اب جا رہے ہیں تو یہ عمرہ قصاص ہے. تو علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یوں اس عمرے کے پھر 4 نام ہو گئے. ایک تو عمرہ قضاء، ایک عمرہ قضیہ، ایک عمرہ صلح اور ایک عمرہ قصاص. اچھا، یہ جو میں قضاء کہہ رہا ہوں نا، اب اردو میں تو قضاء کہتے ہیں کیونکہ اردو میں تو زاد یوں پروناؤنس ہوتا ہے اور عربی میں ضاد پروناؤنس ہوتا ہے. اسی طرح جیسا ہمارے ہاں ضالین پڑھتے ہیں، اصل میں وہ ضالین ہے. تو بہرحال یہ 4 نام ہو گئے. عمرہ قصاص کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بدلے کا عمرہ تھا، یعنی گزشتہ مرتبہ حضرت جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے، چونکہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے تو عمرہ قصاص اس لیے کہ یہ عمرہ ذی قعدہ 7 ہجری میں ہوا اور یہی وہ مہینہ تھا جس میں 1 سال قبل 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے اور قریش نے آپ کو روک دیا تھا، لہٰذا یہ اس بدلے کا عمرہ ہے. اچھا، اب بعض علماء کے نزدیک جو آپ حدیبیہ والے عمرے کے لیے گئے تھے اور آپ کو روک دیا گیا تھا، تو جیسا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے اس کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ سے روک دینے پر عمرہ فاسد نہیں ہوتا. یہ امام شافعی کی رائے ہے. لیکن دوسرے تمام فقہا جو ہیں وہ اس کے خلاف رائے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر روک دے تو عمرہ نہیں ہوتا، روک دیں تو عمرہ نہیں، فاسد ہو جاتا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یہ ہے کہ بیت اللہ تک حاضری سے روک دینا عمرے کو فاسد کر دیتا ہے. اب اس کی قضا ضروری ہے، لہٰذا اب اس کو عمرہ قضا کہنے کا مطلب بالکل صاف ہے. امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے کہ یہ اسی عمرے کی قضا ہے جو آپ ادا نہ کر پائے تھے پچھلے سال. تو اس طرح امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی رائے میں یہ فقہی اختلاف کہلاتا ہے، فہم میں اختلاف کہلاتا ہے. تو امام شافعی عمرہ حدیبیہ کو مکمل عمرہ جانتے ہیں جو قریش کے روک دینے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں فاسد نہیں ہوا، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ فاسد ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال اس کی قضا کے لیے گئے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ حضور نے 4 عمرے فرمائے اور امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق 3 عمرے ہو گئے. اب 4 عمرے کیسے ہوئے؟ ایک حدیبیہ والا، ایک عمرہ قضا.
یہ 2 گردانتے ہیں امام شافعی. اور پھر عمرہ جعرانہ پھر بعد میں پڑھیں گے ہم ان کو، جب آپ غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا آپ نے، اور پھر وہ عمرہ جو آپ نے حجۃ الوداع کے ساتھ ملا کر کیا، یعنی آپ نے حجۃ الوداع میں آپ نے قران کا احرام باندھا تھا. اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب ان واقعات کو دیکھیں گے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، عمرہ حدیبیہ تو نہیں ہوا، عمرہ قضا، عمرہ جعرانہ اور عمرہ حجۃ الوداع. تو بہرحال یہ فقہی اختلاف ہے، جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ فقہی اختلافات آپ کے سامنے اسی لیے رکھے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ائمہ اربعہ میں اختلاف رائے فقہی ہے، کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. اچھا، امام بخاری نے، حالانکہ یہ عمرہ قضا ہے، یہ غزوات میں شامل نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے جب عمرہ قضا کو ذکر کیا تو غزوات کے باب میں ذکر کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں مدینے سے مکے کی طرف چلے تو آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ہتھیاروں سے لیس کر لیا جائے اپنے آپ کو، گویا تم جنگ پر جا رہے ہو. لیکن ہم یہ تمام اسلحہ لے کر حدود حرم میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ حدود حرم سے باہر ایک مقام پر ہم اس اسلحے کو ذخیرہ کریں گے کہ اگر قریش کی نیت بدلتی ہے اور وہ غداری کرتے ہیں تو اب ہمیں اسلحہ لینے مدینہ تو نہ آنا پڑے نا، قریب ہی ہوں گے ہم، حدود حرم سے تو نکلیں گے اور پھر دیکھ لیں گے قریش کو. تو چونکہ آپ نے یہ حکمت عملی اختیار کی، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمرہ قضا کو بھی غزوات کے ضمن میں لکھا ہے، باب غزوات میں انہوں نے شمار کیا ہے. بہرحال قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ میں جو صلح نامہ کیا تھا کہ آپ اگلے سال آئیں گے، تو اس معاہدے کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی نیت کی اور مکے سے روانہ ہوئے. اچھا، اب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمرے کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ 2000 کے قریب لوگ تھے. جب آپ پچھلے سال حدیبیہ میں آئے تھے تو 1400 کے قریب لوگ تھے. اب لوگ زیادہ تھے، وہ تمام لوگ بھی شامل تھے جو حدیبیہ میں آئے تھے، سوائے ان لوگوں کے جو خیبر میں جام شہادت نوش کر چکے تھے. ان کے علاوہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حدیبیہ میں آئے تھے وہ یہاں پر بھی آئے، یا وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے یا ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی وہ اس دنیا میں موجود نہیں تھے. جو حدیبیہ میں لوگ آئے تھے ان میں سے جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے، آف کورس وہ تو آ نہیں سکتے تھے، ان کے علاوہ جتنے تمام افراد تھے وہ تمام لوگ آئے، اور علاوہ ازیں اور لوگ بھی آئے. تو اس طرح جو ہے تعداد بڑھ کر 2000 ہو گئی. مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرے کا ارادہ کیا تو کئی لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو زاد راہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اور ہمارا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے جو ہمارے لیے اہتمام کرے. تو حضور نے اہل اسلام کو حکم دیا کہ اپنے ان اسلامی بھائیوں کی مدد کریں اور ہر شخص اپنی بساط کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس بھی زیادہ کچھ نہیں ہے، ہم خود بھی جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو. انہوں نے کہا کہ ہم کہاں سے ان پر اتنا صدقہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے بس میں جتنا کچھ ہے ان کو دو، جو کچھ کر سکتے ہو، تھوڑا زیادہ، بے شک ایک کھجور ہی ہو. تو جلیل قدر مفسرین نے اس آیت کریمہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں. کہ آخری جملے کی یہ تشریح کی ہے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہ روکو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو سب صحابہ کرام نے اپنی اپنی بساط کے مطابق جو مدد کر سکتے تھے امداد میں حصہ لیا. بہرحال سفر عمرہ پر روانگی سے پہلے حضور نے حضرت ابو رحم کو مدینہ طیبہ کا والی مقرر فرمایا. بعض حضرات کسی اور صحابی کا بھی نام لیتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنا قائم مقام بنایا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ 60 قربانی کے جانور لیے جن کو شریعت کی اصطلاح میں بدنہ کہا جاتا ہے. آپ ان سب جانوروں کے گلوں میں قلادہ یعنی علامت یا نشانی ڈالی. اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں حدیبیہ کے ضمن میں کہ قلادے ہوتے کیا ہیں اور کیسے بنائے جاتے ہیں اور کیسے ڈالے جاتے ہیں.
تو بہرحال ان میں سے ہر جانور کے گلے میں چمڑے کا ٹکڑا یا جوتا لٹکایا گیا تاکہ جانوروں کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ یہ ہدی کے جانور ہیں اور لوگ ان جانوروں کو کچھ نہ کہیں۔ ان جانوروں کی نگرانی پر حضور نے حضرت ناجیہ ابن جندب کو متعین فرمایا جو ان کو ہنکار رہے تھے، یعنی کہ آگے بڑھا رہے تھے، کیونکہ 60 جانور۔ اچھا، اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار، زرہیں اور نیزے بھی ساتھ لیے۔ مسلمانوں میں سے 100 آدمی گھوڑے پر سوار تھے جن کے امیر حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ہتھیار وغیرہ جو ہے وہ بشیر، یہ وہی بشیر ہیں جن کا ذکر ابھی ہم نے 2 سرائے میں کیا ہے۔ ابن سعد ان کو امیر بنایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبوی کے دروازے سے احرام باندھ لیا اور روانہ ہوئے۔ جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو گھوڑ سواروں کو آپ نے آگے بڑھا دیا اور سواروں کو باقی تمام لوگوں کے آگے آگے کر دیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اسلحہ ہم اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں، حالانکہ معاہدہ تو یہ ہوا تھا کہ حضور ایک تلوار وہ بھی میان کے اندر ہوگی اور ہم کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے اور حدود حرم میں داخل ہوں گے، تو ہم یہ پھر حدود حرم میں اسلحہ لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہم حدود حرم میں اسلحہ لے کر داخل نہیں ہوں گے۔ اس وقت حسب معاہدہ ہر مجاہد کے پاس صرف ایک تلوار ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوگی، باقی اسلحہ ہم کسی جگہ رکھ دیں گے۔ اگر مشرکین مکہ نے عہد شکنی کی اور ہم پر حملہ کیا تو ہمارا اسلحہ قریب ہی ہوگا، اس وقت ہم ان سے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے۔ اچھا، محمد ابن مسلمہ گھوڑا لے کر مر زہران پہنچ گئے، کیونکہ ان کو تو آپ نے آگے بڑھا دیا تھا گھوڑ سواروں کو کہ تم لوگ آگے کی طرف نکلو۔ اچھا، وہاں ان کی ملاقات قریشی نوجوانوں سے ہوئی۔ ان کے دریافت کرنے پر محمد ابن مسلمہ نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا اب آئندہ سال آئیں گے، تو اب 1 سال کی مدت ہو گئی نا، پورا 1 سال ہو گیا تو حضور نکلے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ بات ہوئی ہے، اور عمرے کے ادا کریں گے اور وہ بھی کل صبح یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب قریشی نوجوانوں نے حضرت بشیر ابن سعد کے پاس جب اسلحے کے انبار دیکھے تو ان کے تو حواس باختہ ہو گئے، وہ تو پریشان ہو سمجھے کہ بھئی یہ تو کوئی جنگ کے لیے آ رہے ہیں، اتنا انبار۔ تو وہ بھاگے وہاں سے اور قریش کے پاس پہنچے اور گھبرائے ہوئے کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2000 بندے کے ساتھ آ رہے ہیں اور ساتھ ہم نے اسلحے کے ڈھیر بھی دیکھیں۔ تو اب قریش بھی گھبرا گئے، کہنے لگے ہم نے تو صلح کی، کسی شق کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم اپنے معاہدے پر قائم ہیں اور ابھی معاہدے کی مدت بھی ختم نہیں، پھر حضور اسلحہ اور لشکر کے ساتھ چڑھائی کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے آپ سے بیان کیا کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ہی آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور حضور نے بآواز بلند لبیک اللہم لبیک پڑھا، وہیں سے آپ نے تلبیہ کا ورد شروع کیا۔ سب صحابہ نے بھی حضور کی اقتداء کرتے ہوئے بآواز بلند لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیا۔ سب تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ یہ لوگ بھی مر زہران تک پہنچ گئے۔ سارا اسلحہ جتنا بھی تھا وہ یاجوج کے مقام پر بحفاظت رکھ دیا۔ تو قریش نے مرکز ابن حفص کو چند نوجوانوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا کہ غدر اور عہد شکنی تو آپ کا شیوا کبھی نہیں رہی، پھر خلاف معاہدہ اتنے زیادہ ہتھیار لے کر آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ حالانکہ ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہو چکا تھا کہ آپ ایک تلوار وہ بھی نیام میں ہمارا ہمراہ لائیں گے اور پھر اس طرح حدود حرم میں داخل ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یقین کرو میں ہتھیار لے کر حدود حرم میں ہرگز داخل نہ ہوں گا۔ تو مرکز نے جب یہ سنا تو خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں آپ سے یہی توقع تھی کہ آپ عہد جو ہے اس کی عہد شکنی نہیں کریں گے۔ تو مرکز قریش کے پاس آیا اور کہا کہ نہ بابا مطمئن ہو جاؤ، حضور نہیں حملہ کرتے۔ اچھا، اس بات کو یہ کافر بھی مانتے تھے کہ حضور نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، اس لیے جب مرکز ابن حفص حضور کے پاس آیا تو اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن سے آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہو،
لیکن آج آپ اپنی قوم کے مقابلے میں اتنا ہتھیار لے کر حرم میں داخل ہونے آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ قریش سے معاہدے میں ہیں اور صرف مسافر کی طرح داخل ہوں گے کہ میان میں تلوار پڑی ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیں نا، اب مرکز نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، غور کیا آپ نے کہ آپ کے بچپن سے لے کر آج تک ہم نے آپ کو کیا پایا ہے؟ سچا پایا ہے، وعدہ خلافی نہیں کی۔ تو ظالموں پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ بات تو کھلی ہوئی ہے نا، جو اتنا سچا ہے اس کی بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو مرکز نے جب حضور نے کہا نا کہ نہیں میں ان ہتھیاروں کو لے کر داخل نہیں ہوں گا، تو مرکز نے کہا یہی وہ نیکی، وفاداری اور قول و قرار کی پاسداری ہے جو آپ کے متعلق مشہور ہے۔ اس کے بعد وہ بڑی تیزی سے مکے واپس آیا اور قریش کے پاس پہنچ کر ان سے کہا کہ نہیں حضور تمہارے شہر میں ہتھیار بند ہو کر داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو اس قول و قرار کے پابند ہیں جو تم سے ہو چکا ہے۔ تو اب یہ اس بات کو مانتے ہیں، دشمن بھی مانتے ہیں، لیکن بس جن کے دلوں پہ قفل لگ گیا ہو ان کو کیا کریں۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک افواہ مشہور کر دی کہ یہ جو یثرب والے ہیں نا، یہ بیمار لوگ ہیں، انہیں بخار شخار ہو گیا ہے اور یہ صعوبت راستے کی برداشت تو کر نہ سکے، کمزور بھی ہو گئے ہیں اور کھڑے ہونے کی ان میں سکت بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ بات مسلمانوں تک پہنچی تو مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی سواری کے اونٹوں کو ذبح کر کے کھائیں اور خوب سیر ہو جائیں، ان کے ہم سوپ بنا کر پئیں تاکہ ہم تر و تازہ ہو جائیں، تاکہ مکے والوں کا یہ جو انہوں نے مشہور کر دی ہے نا بات، جو جھوٹ پر مبنی ہے، کہ وہ دیکھیں کہ ہم کتنے چاق و چوبند ہیں۔ حضور نے ایک منع کیا کہ نہیں، تم طیش میں نہ آؤ، سواری کے اونٹوں کو ذبح نہ کرو، پھر واپس کیسے جاؤ گے؟ اتنا لمبا سفر بھی تو طے کر کے واپس جانا ہے، جذباتی فیصلے نہ کرو۔ یعنی حضور اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی دشمن تمہیں اریٹیٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے اور تمہیں اشکالنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، تو تم جلال اور جوش میں آ کے حماقتیں نہ کرنا۔ اور یہی بات آج بھی مسلمانوں کے لیے بالکل اسی طرح ہے جس طرح اس وقت مسلمانوں کے لیے تھی کہ دشمن تمہیں چڑھائے تو تم جذبات میں نہ آ جانا، تم اپنے ہی گاڑیاں نہ جلانی شروع کر دینا، اپنے گھروں کے ٹائر نہ جلانے شروع کر دینا، اپنے شہریوں کا نقصان نہ کرنا شروع کر دینا، دھرنے ڈال کے روڈز بند کر کے اپنے ہی ملک کا کروڑوں کا نقصان نہ شروع کر دینا۔ نہ ایمان سے بتاؤ، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنا ہی نقصان نہیں کرتے، دشمن کچھ کرتا ہے ہم اپنا ملک جلانا شروع کر دیتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو خیر حضور نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ یہ کرو کہ تم میرے پاس ایک چمڑے کا دسترخوان بچھاؤ، جس کے پاس جو ہے وہ لا کر اس دسترخوان پہ رکھ دے، اور حکم کی تعمیل میں سب نے لا کر جس کے پاس جو تھا رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی برکت ہوئی اتنی کہ سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور اس کے باوجود پھر اپنے تھیلے بھی بھر لیے اور دسترخوان پر پھر بھی بہت سا کھانا بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 2000 جانثار صحابہ کو ساتھ لیے ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو صبح سویرے حرم مکہ میں تشریف آور ہوئے۔ مرکز نے جب قریش کو حضور کی آمد کی خبر دی تو انہوں نے تو حسد اور عناد سے حضور کی طرف دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یعنی جس کے دل پر مہر لگی ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی محروم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ رؤسائے قریش تو مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے، ان کی آنکھیں حضور کو نہ دیکھ سکیں اور وہ محروم رہے۔ یہ سب انہوں نے ازراہ حسد اور عناد کیا، اور ان کو گوارا نہ تھا کہ ہم حضور کی طرف دیکھیں کہ جن کو ہم نے مکے میں 13 سال تنگ کیا، جن ماننے والوں کو ہم نے کعبۃ اللہ میں نماز نہ پڑھنے دی، اذان نہ دینے دی، اب وہ کعبۃ اللہ میں یوں داخل ہوتے ہیں کہ گویا ہم پلہ ہوں اور اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں، اور اب ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ اذان نہ دو اور نماز نہ پڑھو، اور بتوں کی پوجا سے ہم ان کو کنونس بھی نہیں کر سکتے، اور وہ جو جیسا چاہتے ہیں ویسا کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت ہے، ہمارا دیس ہے۔ تو اب وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ذی طوا کے مقام پر قربانی کے اونٹوں کو ایک جگہ کر دیا گیا۔ حضور نے اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے، سارے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے۔ ان سب نے اپنی تلواریں گلے میں لٹکائی ہوئی تھیں اور وہ نیام میں تھیں۔ اب گلے میں لٹکانے سے مراد یہ ہوتی تھی اس زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، گو کہ یہ کئی سال پرانی بات ہے، کہ گردن میں تلوار لٹکانے کا مطلب غلامی ہوتی تھی۔ یعنی جو غلام ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، وہ گردن میں تلوار لٹکایا کرتے تھے، کمر پہ نہیں لٹکاتے تھے۔ تو اب صحابہ کرام کے گردن میں تلوار لٹکانے کا مقصد کیا ہے کہ اب ہم حضور کے غلام ہیں۔ اللہ، کتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی نا انہوں نے کفار مکہ کو، ہم آزاد ہیں پر حضور کے غلام ہیں۔ آئے ہائے، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ اب ہم حضور کے غلاموں کی حیثیت سے کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو حضور جو کہیں گے، حضور جو کریں گے، ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے، جو کہتے تھے، اس کی اتباع ہم نے نہیں کرنی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ تو یوں یہ داخل ہوئے اور بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک اس کا ورد کر رہے تھے۔ اچھا، جب یہ موکب ہمایوں، یہ جو زبردست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ساتھ جتنے بھی یہ جو لوگ تھے، یہ سارے کے سارے ذی طوا کے مقام پر پہنچے، جو حجون کی طرف سے حرم شریف میں داخل ہوئے، تو امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا کہ حضور اپنے ناقہ قصوہ پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قصوہ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، اور ان شعروں میں ایک جلال تھا۔ یعنی کفار مکہ نے جب کہا نا کہ ان کو لگتا ہے عرقان ہو گیا ہے، یہ بیمار لوگ ہیں، تو اب انہوں نے ایسے شعر پڑھنے شروع کیے جو برچھی کی طرح کفار مکہ کے دلوں میں لگ رہے تھے، کیونکہ وہ تو گھروں میں بیٹھے تھے نا، گھروں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے کہ یہ 2000 کا لشکر جا رہا ہے۔ وہ زور سے پڑھ رہے ہیں عبداللہ ابن رواحہ، خلو بن الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ، اے فرزندان کفر میرے آقا کے راستے کو خالی کر دو، خلو بن الکفار عن سبیلہ، اللہ کے رسول کے راستے سے آگے ہٹ جاؤ، آج ہم تمہارے ساتھ قرآن کریم کی تنزیل پر جنگ کرتے ہیں۔ ضربا یزیل الحمام عن مقیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ، ہم تمہیں ایسی ضرب لگائیں گے جو تمہاری گردنوں کو کاندھوں سے جدا کر دے گی، اور ہر پیارے کو اس کے پیارے سے جدا کر دے گی، غافل کر دے گی۔ قد انزل الرحمن فی تنزیلہ خلو بن الکفار عن سبیلہ یا رب انی مؤمن بقیلہ اعرف حق اللہ فی قبولہ۔ اور یہ پڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ تاریخ الخمیس میں آتا ہے کہ یہ اب یہ رجز پڑھتے ہوئے، یہ پوئم پڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ اس قسم کے شعر پڑھ رہا ہے، یہ تو قریش کو بھڑکا دے گا، وہ قریش طیش میں آ جائیں گے، کہیں تلواریں لے کے نہ نکل کھڑے ہوں۔ تو انہوں نے ازراہ حکمت کہا، عبداللہ ابن رواحہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کس قسم کے الفاظ پڑھ رہے ہو تمہیں ذرا شرم نہیں آتی کہ حضور کی موجودگی میں تم ایسے ابھارنے والے شعر پڑھ رہے ہو، اور پھر کعبۃ اللہ میں جو حرمت والا شہر ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے عمر اسے کچھ نہ کہو، یہ اشعار یہ جو پڑھ رہا ہے نا، یہ کفار کے دلوں میں زیادہ اثر کر رہے ہیں، ان کو تو برچھی کی طرح لگ رہے ہیں۔ تو حضور نے ان کو منع فرمایا۔ اچھا، پھر سعد عبداللہ ابن رواحہ کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ اب یوں پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ، کیونکہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی احادیت جو ہے، اب یہ بھی تو ان کے دلوں میں برچھی کی طرح لگے گی نا۔ یہ اللہ کو واحد القہار تو نہیں مانتے تھے، اللہ کو الرحمن الرحیم تو نہیں مانتے تھے، اللہ کو الہ واحد تو نہیں مانتے تھے، اللہ کو رب الواحد تو نہیں مانتے تھے۔ یہ تو کہتے تھے کہ نہ یہ بت بھی ہیں، ہاں ہونا شفاعنا، یہ تو اللہ کے ہاں شفاعت کرتے ہیں، اللہ نے انہیں شفاعت پہ لگایا ہے، یہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہ ان سے یہ کہو، آج ان کو احادیت کا، اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھاؤ، پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ۔
عبادت تو صرف اس الہ کی ہوگی جو اللہ ہے، جو واحد ہے۔ نصر عبدہ، دیکھو آج اس نے اپنے بندے کو فتح دی، وَأَعَزُّ جُنْدَهُ، آج اس نے اپنے لشکر کو عزت دی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اکیلے اس ذات نے ان تمام لوگوں کو شکست فاش دی جو 10,000 کا لشکر لے کر خندق میں جمع ہوئے کہ مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دے۔ اب وہ سمجھتے تھے کفار مکہ ان جملوں کو۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت بیان کرو اور ان کو بتاؤ کہ اللہ نے جسے عزت دینی ہے اسے عزت دینی ہے، اور جسے ذلت دینی ہے اسے ذلت دینی ہے۔ تو اب یوں پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وأعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ صحیحین کی حدیث ہے، متفق علیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سمیت مکے میں تشریف لائے، اور یثرب کے بخار نے مجاہدین اسلام کو لاغر اور کمزور کر دیا تھا۔ یہ باتوں کا جو اظہار کفار کی مجلسوں میں ہوا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تو بالکل موسمی بخار میں لاغر اور کمزور ہو گئے، اور ان کے رنگ زرد پڑ گئے ہیں، اور ان کے گال پچک گئے ہیں، اور یہ نقاہت کا شکار ہیں، تو جب مسلمان جو ہے حرم میں داخل ہوں گے تو ہم سامنے والی پہاڑ کی چوٹی قیقان پر بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھیں گے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ان باتوں سے آگاہ فرما دیا۔ حضور اور سارے صحابہ نے اتباع کیا، یعنی کہ چادر کو دائیں کندھے کے نیچے بغل سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ تو اپنا دایاں کندھا جو ہے اپنے چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے، اوپر کے بجائے نیچے سے بغل سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈالا، تو یہ دایاں کندھا کیا ہوا؟ ظاہر ہو گیا۔ تو حضور نے سب کو فرمایا رحم اللہ، اللہ اس شخص پر رحم کرے، کس پر؟ جو کفار کے سامنے اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کرے۔ یعنی حضور نے سب کو ارشاد فرمایا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی کندھے اٹھا کر، سینے پھیلا کر، تیز تیز قدم اٹھا کر چلو، تاکہ دشمنوں پر تمہارا رعب بیٹھے اور ہیبت جم جائے۔ اور چنانچہ سب نے پہلے 3 چکر میں رمل کیا۔ تو مسلمانوں کی یہ چال ڈھال دیکھ کر تو کفار جو بیٹھے دیکھ رہے تھے نا وہاں سے، کہ ان کو تو تماشا لگ رہا تھا، گھروں میں جھانک کے دیکھ رہے تھے، ان کی غلط فہمی دور ہو گئی کہ نہیں، یثرب کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو ناتواں نہیں بنا دیا، بلکہ اب بھی ان میں دم ہے اور خم ہے، اور یہ آج بھی اسی طرح ہیں جس طرح یہ ایک صحت مند آدمی ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن اوفا فرماتے ہیں کہ ادائے عمرے کے وقت ہم حضور کو اپنے حصار میں لیے رہے تھے تاکہ کوئی اوباش قریب آنے کی جرت ہی نہ کر سکے۔ امام بیہقی حضرت سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوئے تو بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے، ساری رات وہاں مصروف عبادت رہے۔ اللہ اکبر، وہ عبادت کیا ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کعبۃ اللہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الخلق، اعظم الخلق، اللہ کی مخلوق میں بہترین خلق، وہ کعبے میں اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے مکے سے ہجرت کرتے وقت شعبی سے یہی کہا تھا نا، عثمان سے، کہ بھئی دیکھو مجھے کعبۃ اللہ کی چابی دے دو، میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، پھر پتہ نہیں کعبہ آنا کب نصیب ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ایک دن ہوگا تم یہیں کھڑے ہوگے اور چابی مجھے دے رہے ہوگے۔ آئے فتح مکہ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کی وہ عبادت جو اللہ کے ساتھ ساری رات کعبۃ اللہ میں ہوئی ہوگی، اس کا ہم اندازہ اور تصور بھی نہیں کر سکتے میرا بھائی، بس تصور میں بھی لا نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوگا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے صبح کی اذان دو۔
اور یہ ایمان افروز منظر جب کفار مکہ نے دیکھا تو ان کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ غلام جس کو یہ اپنی پاؤں کے نیچے رکھتے تھے آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ ابا الحکم مر گیا، آج زندہ ہوتا تو مر جاتا کہ اس غلام کو یہ کلمات اذان کہتے شکر ہے اس نے نہ سنا، اور وہ بھی کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کے۔ صفوان ابن امیہ کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے میرا باپ امیہ بھی مر گیا اس منظر کو دیکھنے سے پہلے۔ خالد ابن اسید نے کہا خدا کا شکر ہے میرا باپ القمہ بھی مر گیا اس کو دیکھنے سے پہلے، کہ ایک حبشی غلام کعبے کی چھت پر چڑھ کر یوں ہینگ رہا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، دیکھیں کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اور باقی کفار نے یہ کلمات سنے تو اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں نا، جب انسان ضد پہ اڑ جائے نا تو اس کو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے صفا اور مروہ، جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو صفا اور مروہ کی آپ نے سعی فرمائی۔ پھر خودی یعنی قربانی کے جو جانور مروہ کے قریب کھڑے کیے تھے، فرمایا یہ منحر یعنی ذبح کرنے کی جگہ ہے، اور مکے کی ہر گھاٹی منحر ہے، یعنی مکے کی کسی بھی گھاٹی میں ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جانور ذبح کیا اور سر منڈایا۔ تو علماء کہتے ہیں اس ضمن میں مجھے تو ابھی تک اس شخص کا نام نہیں ملا جس نے اس عمرے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈا تھا، لیکن کتاب امتاع میں ایک نام میری نظر سے گزرا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کتاب میں مجھے یہ نام نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ معتمر ابن عبداللہ عدوی، انہوں نے آپ کا سر مونڈا تھا اس دن، آپ کا حلق مبارک کیا تھا۔ اس ایک کتاب کے علاوہ، کتاب امتاع کے علاوہ اور کسی کتاب میں جو ہے صحابی کا نام میری نظر سے نہیں گزرا، تو پھر قیاس یہی ہوگا کہ وہ معتمر ابن عبداللہ عدوی ہی ہوں گے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دوسرے سب مسلمانوں نے بھی وہی کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ جس کے پاس بدنا نہیں تھا یعنی قربانی کا اونٹ یا گائے نہیں تھی، اس نے گائے میں حصہ لے کر قربانی کا فریضہ انجام دیا۔ اسی زمانے میں مکے میں ایک شخص ایک گائے لے کر آیا تھا جسے کچھ مسلمانوں نے اس سے خرید لیا تھا، تو قربانی کر کے سر منڈا کر جو لوگ عمرے کے احرام سے حلال ہو جاتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ لوگ ہتھیاروں کی نگرانی پر چلے جائیں، اور وہ لوگ جو وہاں پر ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 200 بندوں کو چھوڑ کے آئے تھے انہیں بلا لیں تاکہ اب وہ آ کے عمرہ کر لیں۔ چنانچہ اس ترتیب سے یہاں سے لوگ وہاں چلے گئے اور پھر وہاں سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے اب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے آپ کو 3 دن ہو گئے۔ چوتھے دن ظہر کا وقت آیا تو اہل مکہ نے سہیل ابن حویطب بن عبد العزیٰ کو بھیجا کہ حضور کو مکے سے نکل جانے کے لیے کہیں۔ وہ دونوں آئے۔ اس وقت حضور انصار کی ایک محفل میں تشریف فرما تھے، اور انصار کے رئیس حضرت سعد ابن عبادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو اس وقت سہیل ابن حویطب بن عبد العزیٰ آپ کے پاس آئے، اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، سہیل ابن عمر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حویطب ابن عبد العزیٰ اور سہیل ابن عمر یہ دونوں حضرات آئے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور سہیل ابن حویطب نے آپ سے مخاطب ہو کر بڑی بے باکی سے کہا کہ بھائی معاہدے کے مطابق آپ کا قیام کی مدت ختم ہو گئی ہے، اب آپ یہاں سے چلے جائیں اور مکہ خالی کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ برا نہ مانو اور اجازت دو تو ہم یہاں کچھ دن اور رک جائیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا نہیں اب نہیں ہو سکتا، اب آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، بس ختم ہو گئی بات۔ جب ان کا یہ طرز عمل دیکھا تو حضرت سعد ابن عبادہ تو ایک سردار آدمی تھے اپنے خاندان کے، تو جوش میں آ گئے۔ کہا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ سہیل کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
تیری ماں مرے، یہ زمین تیری تو نہیں ہے، نہ تیرے باپ کی ہے، خدا کی قسم تم اللہ کے رسول سے اس طرح کیسے بات کر سکتے ہو؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی مرضی جب تک یہاں پر رہنا چاہے رہیں گے، تم کون ہوتے ہو ان کو یہاں سے جانے کے لیے کہنے والے؟ تم ہوتے کون ہو؟ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے تو اسے گالی بھی دے دی، حویتب کو گالی بھی دے دی کہ اپنی ماں کے حرام نطفے، یہ تیرے باپ کی زمین ہے۔ تو بہرحال وہ ایک جوش تھا، ایک جلال تھا۔ آپ نے کہا سعد کیا کہہ رہے ہو؟ جوش میں نہ آؤ، ہوش سے کام لو، بیٹھو۔ اور آپ سعد کی اس فرط محبت کو دیکھ کر مسکرائے، آپ نے تبسم بھی فرمایا۔ آپ نے کہا نہیں سعد، ایسا نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو، یہ ہمارے خیمے میں ہم سے ملنے آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ آپ نے دونوں فریقوں کو ٹھنڈا کیا اور آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت ابو رافع کو حکم دیا کہ جاؤ اور صحابہ سے کہو کہ شام سے پہلے سب مکہ چھوڑ دیں، ابھی ظہر کا وقت ہو رہا ہے، شام سے پہلے سب مکے سے روانہ ہو جائیں۔ تو ساتھ ہی آپ نے ابو رافع کو مکے میں چھوڑا تاکہ وہ شام میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جائیں۔ اب اس کو میں اگلی نشست میں کور کروں گا کہ بی بی میمونہ کو لے جانے کی کیا وجہ تھی۔ تو بہرحال قریش نے بدتمیزی کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب بھی بہت ہی محبت اور رحمت سے دیا۔ تو یوں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لا یمسین احد من المسلمین، کہ کوئی مسلمانوں میں سے آج شام یہاں پہ نہیں رکے گا۔ تو بہرحال ماہ ذی الحجہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ اس مقدس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے والوں کی تعداد بچوں اور خواتین کے علاوہ 2000 تھی۔ تو جو آیت قرآنی سورۃ الفتح کی ہے اس میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے اور اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا آج وہ پورا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہی جب آیت اتری تھی تو قرآن کی آیت نے اس بات کو دلیل ثابت کیا کہ لقد صدق اللہ، کہ لام قسمیہ، لقد بے شک، یقیناً، صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، کہ آپ داخل ہوں گے مسجد حرام میں بحکم خداوندی، آمینین، امن و امان کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور سروں کو منڈواتے ہوئے، اپنے سروں کو یا منڈوائیں گے، ترشوائیں گے یا قصر کریں گے، لا تخافون، اور کسی بھی قسم کا خوف نہ ہوگا، کسی بھی قسم کا خوف نہ ہوگا۔ فعلم ما لم تعلمون، بس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس نے عطا فرما دی تمہیں اس سے پہلے ایسی فتح جو قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس ضمن میں 2 اور واقعات آتے ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی میمونہ سے شادی کا واقعہ، اس کو ذکر کریں گے، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، حضرت حمزہ احد میں شہید ہو گئے تھے، آپ کی صاحبزادی اور آپ کی بیوی اب بھی مکے میں مقیم تھے، پھر وہ کیا معاملہ ہوا اس کو ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب